بات بتا دوں, میں کرکٹ میچ دیکھتا نہیں ہوں, اطلاعات مل جاتی ہیں, 2 منٹ کی بات کر کے اپنے ٹاپک پہ چلوں گا, کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو رہی ہے لوگوں کو, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا. تو کیا ہو گیا, ہار گیا بھائی, گیند بلے کا میدان ہے, ہار جائے, کچھ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاگلوں کی طرح وہ کھلاڑی بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں, وہ بھی کلا بازیاں کھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے, نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا ہے. کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل سمجھو. وہ پاگل ہے, تم تھوڑی پاگل ہو. ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں جو ہم ان چیزوں پہ یار, قومیں کھیل ہے نا, کھیل, اس میں ہار بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا خوشی ہو جائے, جیت گیا بھائی, جیت گیا تو تھوڑا ہاں ہاں وہ بس ختم. اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے, کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں تقدیریں, لیکن بے وقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں. اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا بے وقوف لوگوں نے, تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے, لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ اکنامکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا, جب بجلی کا بل آئے تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. سبھی روئے ہیں نا, کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. اس پہ روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے کہ ابے اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. وہ آ گیا تھا کہ الیکٹرک والا بجلی کاٹنے کے لیے, تو ہمارے لڑکوں نے بولا اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. خیر وہ تو کاٹ کے چلے جاتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جڑ سے اڑا دو بجلی کا کنیکشن یار, اندھیروں میں رہو, اندھیروں میں. ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا, مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے, کچھ زکات صدقہ بھیج دو اللہ کے نام پہ, سولر پلیٹیں لگانی ہے میں نے. سولر پلیٹیں. میں نے کہا دیکھو خالی تمہاری بجلی کٹی ہوتی نا, باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی, تو سمجھ میں آتا ہے ہم زکات دے دیتے, آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے. جب سارے گاؤں کی کٹ گئی تو جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی, اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکات مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا. یہ والا اسٹائل سے کام نہیں بنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی, گوشت ہی نہیں آتا. مفتی صاحب ہمارے گھر پہ نہیں ہو رہی, سب جگہ ہوتی تو گوشت آ جاتا. میں نے کہا جب پورے گاؤں میں ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے بھی نہیں ہو رہی. یا تو اتنا سارے کھا رہے ہوتے آپ بیچارے, تو جس غم میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں وہ غم پھر غم نہیں لگتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ پورے محلے کی بجلی قیامت تک کے لیے جڑ سے خاتمہ کر دو اس کا. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اس کے بڑے فضائل ہیں. رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے. گرمی میں سوئیں گے کیسے, 1 ہفتہ نیند نہیں آئے گی, اس کے بعد تمہارے باپ کو بھی نیند آئے گی. گرمی میں نیند ایسی چیز ہے جو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, ہم پہ مسلط ہوتی ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ الیکٹرک والے میری بجلیاں کاٹ کے چلے جائیں کہ یار یہ تو باقیوں کی کاٹیں, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بجلی کی. بھائی کاٹو تو سب کی بجلی کاٹو, خالی ہمارے اکیلے کی نہیں کاٹو. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, سب کی بجلی کاٹ دو, سکون میں آ جائیں گے یار. یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا, موبائل, ٹک ٹاک, ان چیزوں سے جام. مجھے ایک بات بتاؤ, شور میں نیند نہیں آتی نا, لیکن ٹرین میں تو آ جاتی ہے, اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی, جب نیند کا غلبہ ہوگا تو نیند اسی شور کی عادی ہو جاتی ہے, پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی, یہ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو گرمی میں نیند نہیں آئے گی 4 5 6 دن نہیں آئے گی, اس کے بعد باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. دیکھو میں پنکھوں کا عادی ہوں, اے سی کا عادی نہیں ہوں, تو میں پنکھا ہی چلا کے سوتا ہوں. مجھے پنکھے کی جو آواز ہے نا ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند آتی ہے مجھے. ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ پنکھے کی آواز سے نیند خراب ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری. اور جتنا پرانا پنکھا ہوتا ہے مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے, کیونکہ اچھا پنکھا ہوگا اس میں آواز کم ہوگی. پرانا پنکھا ڈنگ 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 ایسے آواز آ رہی تھی, ڈنگ ڈنگ ڈنگ. وہ پرانا زمانہ مجھے یاد آتا ہے یار. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے پنکھے ہوا کرتے تھے. تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے. ہمارے ایک شاید میری دادی کو جہیز میں ملا تھا, ایک پٹسل فین تھا, ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی گھومتا تھا ڈنگ 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 کر کے. مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے اور بڑی سکون کی نیند آتی ہے.
میں کہیں بھی جاتا ہوں پنکھا تلاش کرتا ہوں، یار پنکھا چلاؤ ڈنگ ڈنگ ڈنگ، نہیں تو نیٹ پہ پنکھا لگا کے پنکھے کی آوازیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ صرف ہماری بیماری نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی ہے یہ، انٹرنیٹ پہ لوگوں نے پنکھے کی آوازیں یوٹیوب میں ڈالی ہوئی ہیں. تو جس چیز کا اپنی باڈی کو عادی بناؤ گے بھائی وہ عادی بن جائے گی. اب میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا تو ہوٹلوں میں ہی رہا جاتا ہے، وہاں پہ دھوپ ہی، اب جب حرم میں نکلو گے تو دھوپ ہوگی ورنہ دھوپ نہیں ہے. اتنا ڈپریشن ہوئی ہے، ایک ٹینشن ہوئی ہے بھائی یہ کیسے گھر ہے، نہ دھوپ نہ وینٹیلیشن. ہم تو کراچی آئے تو یہاں دیکھا کہ یار دھوپ بھی ہے ہوا بھی، ہو ایسا دماغ کو سکون ملا. تو بجلی کے جو بل آ رہے ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. آپ اپنے حکمرانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو. اس کا حل یہ کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. تو ایک ایک کر کے کنیکشن نہ کاٹو میرے بھائی، پورے ملک کی ایک دم سے بجلی اڑا دو. 1 مہینہ لگے گا پرانی روٹین پہ ہمیں سیٹ ہونے میں، اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، اور پسینہ نکلے گا. آپ پسینہ نکلنا اتنا، دیکھو گرم علاقے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، ٹھنڈے علاقے کے لوگ ویسے لال ٹماٹر ہوتے ہیں، عمریں بہت کم ہوتی ہیں. ٹھنڈے علاقے فالج، بلڈ پریشر، یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں کی بیماریاں ہیں. گرم علاقے کے جو پسینے جب نکلتے ہیں نا، باڈی میں فلیکسیبلٹی رہتی ہے، لچک رہتی ہے، تو باڈی صحیح رہتی ہے انسان کی، پسینہ نکلتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا گرم علاقے افریقہ کے جو لوگ ہیں کالے کالے ہوتے ہیں لیکن ہوتی کتنی لمبی لمبی عمریں.